ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا کہ what a superstar technically is. ایک دفعہ کیا تھا نا میں نے بس اوکے میری نہیں سپر اسٹار تو honestly I think there's one thing جو میرے دوست مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ you should realize کہ you know and مجھے ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا کہ what a superstar technically is. For me, I mean میں ایکٹر بن جاؤں بہت بڑی بات ہے میرے لیے. So I'm just glad کہ people are enjoying my work. I'm glad that you know انسپائر ہو رہے ہیں لوگ, چاہے وہ صنف آہن ہو یا سنگ ماں ہو یا ہم کہاں کے سچے تھے ہو. So I'm just glad that people are liking it. So I think it's important to have your head in the cloud but your feet firmly on the ground. So I'm following that. I think depend کرتا ہے. I think یہیں پہ your actor part plays the part, to be honest. کیونکہ like I'm not saying you know I did so well, لیکن I think I got lucky کہ ہم کہاں کے سچے میں she was an antagonist. In Sinf Ahan, she was a spoiled brat turning into a very independent woman who became a soldier. And then in Sange Ma, you know, she's a very serene, calm, collected person. So I think it depends on characters as well. Agar aapke similar characters hai to phir obviously I agree ki bahut impact karta hai. People might not be able to relate to you as much. But if they completely pulls apart, phir I don't think it matters. سنگے ماں میں نے سائن کیا تھا 2 سال پہلے, ابھی شاید 2.5 سال ہو گئے ہیں ٹو بی آنیسٹ. ہم آئی تھنک 2018 میں اس کی پہلی دفعہ بات ہونا شروع ہوئی تھی, اینڈ دین فائنلی وی لاکڈ اٹ ڈاؤن 2 years ago. اینڈ اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کون ہے کون نہیں ہے. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آئی نیو کہ نعمان بھائی ہوں گے, نومی بھائی ہوں گے, آئی نیو کہ ثانیہ آپا ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ مجھے کسی کا کچھ نہیں پتا تھا. بس یہ تھا کہ مصطفیٰ افریدی بھائی کی اسکرپٹ ہے اور سیفی بھائی ڈائریکٹ کریں گے. سو آئی نیو کہ اٹ وڈ بی سم واٹ ریلیٹڈ اور ہیو دا سیم فیملی گروپ ایز سنگ مرمر, لیکن آئی ڈونٹ نو. تو یہ ایسے سائن ہوا تھا. اینڈ صنف آہن کیم ان ٹو مائی لائف رینڈملی ایکچولی, کیونکہ آئی تھنک میں نے ایک اور انٹرویو میں بات کی ہوئی ہے کہ آئی ہیڈ اے ویٹ گین. سو دماغ سے کانسیپٹ نکل گیا تھا ٹو بی آنیسٹ کہ دے وڈ ایون آفر می this role or any role in Sinf Ahan because it's supposed to be of active young ladies, right? And I mean as active as I like to believe that I was, it didn't show in my persona. You know, my physical abilities weren't exactly evident at that time. So jab mujhe offer aayi to bahut ek randomly hua. I guess kudarti tha. It's kind of like just fell in my lap. And funny baat ye hai ki I have to quote this because I felt really proud of that. Umaira ji actually called me up. ہم کہاں کے سچے تھے کے رول میں تھے, سوری شوٹ پہ تھے, تو انہوں نے مجھے کال کی اینڈ شی سیڈ کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ یو فار ہم کہاں کے سچے تھے, مشل کا کیریکٹر. اینڈ آئی ہیو ٹو سے ون تھنگ کہ یو ہیو بیکم دیٹ پرسن کہ جس کیریکٹر میں ہم پھنستے ہیں وہاں پہ, اینڈ اٹس ناٹ مائی ورڈ اٹس ہر ورڈز, وہاں پہ فرشتے کی طرح کبرا آتی ہے. شی ٹیکس کیئر آف اٹ. لائک حسن جہاں واز اے کمپلیکیٹڈ رول ایز ویل, یو نو, دین مشل ایز ویل, اینڈ دین obviously مہاجبین came along. So I think like ایک قدرتی ہوتا ہے, it has nothing to do with me, it's all Allah honestly. نہیں, I think محبت ویسے ضروری ہے to be honest, اور اگر دیکھا جائے تو ہاں شاید محبت از سم تھنگ جو آئی تھنک وہ ہر ایک ڈرامے میں ہونی ضروری ہے ایز ویل, ایک کیریکٹر میں ہونی ضروری ہے. آئی جینوئنلی بلیو کہ پیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیٹ اولڈ اسکول نہیں ہوتے لوگ, تو میں اس طرح کی بندی ہوں, لیکن آئی تھنک وہ ایک چیز ہے جو ہوگی آپ چاہے چاہو یا نہ چاہو. تو صنف آہن میں بھی مہاجبین کی کیریکٹر, یس اوبیسلی وہ کیپٹن دانیال سے پیار کرتی تھی, لیکن اٹ واز ایوری باڈیز کیریکٹر ہو ہیڈ کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ٹو یو نو پیار, بیکاز آئی تھنک وہ ایک چیز ہے جو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے زندگی سے, چاہے آپ جتنا بھی چاہو, جتنی بھی کوشش کر لو, وہ ایک رہتی ہے. چاہے وہ ماں باپ کے روپ میں ہو یا یو نو میاں بیوی کے اس میں ہو یا دوستی میں ہو, وہ ایک آ جاتی ہے چیز. اور جیسے آپ نے کہا کہ چاہے وہ ملے نہ ملے, آئی تھنک میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے ڈراموں کا اس میں مجھے موسٹلی نہیں ملتی محبت. سو اس میں بھی نہیں ملی ہے, لیکن اس میں مجھے دوستی مل گئی. ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی اور بہت اچھی طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی ٹو بی آنیسٹ. اور آئی تھنک ایک بات یہ بھی تھی کہ جس لڑکی نے صنف آہن کے کیریکٹر کو سائن کیا تھا, کسی بھی کیریکٹر کو, ہم نے مائنڈ ہی یہ بنایا تھا کہ جب ہم پی ایم اے جائیں گے تو وی ہیو ٹو بی ایز ایکٹیو ایز پاسبل, یو نو. اور کوئی ایسی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں گیا تھا بس وہاں جا کے بس ایکٹنگ کرنی ہے. ہم سب کو پتہ تھا کہ وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, یو نو, اور ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہی یہ ہوا تھا. تو جب کم بھی کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ, when they were being lenient to us as well, اس وقت بھی ہم اپنی طرف سے پوری جان مار دیتے تھے, یو نو, چاہے چھوٹے سے چھوٹا رول کیوں نہ ہو, آئی مین چھوٹے سے چھوٹا سین کیوں نہ ہو, سوری. سو آئی تھنک کہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا پہلے سے
کہ یہ ہوگا. ہم روز گھر آتے تھے, چاہے وہ میں ہو جاؤں, یمنا, سجل, سائرہ, دانانیر یا رمشا. ہم روز گھر آتے تھے, ہمارے گھٹنوں پہ بروزز ہوتے تھے, ہماری کونیوں پہ بروزز, کٹس, اسکریچز, سر درد, مسل پل, کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. اور لیکن آئی تھنک اسی چیز نے ہمیں زیادہ مضبوط بنایا. وہ کہتے ہیں نا, جب آپ ورک آؤٹ شروع کرتے پہلے 2 دنوں میں آپ کو درد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. تو ہم نے جو 3 مہینے وہاں گزارے اس میں پہلے مشکل ہوئی تھی, لیکن اور ہم روز لٹرلی وہ ایک اسکرپٹ ایسا تھا نا, لیکن حسن کہ ہم گھر آتے تھے, کبھی کہیں سے خون نکل رہا ہے, کبھی کسی کا جینیولی ناخن جڑ سے اکڑ گیا ہے, کبھی کسی کا کٹ لگا ہوا ہے, بروزز ہو گئے ہیں, اور ایسی حالتیں ہیں کہ ہم قدم بھی نہیں اٹھا سک رہے ایٹ دس پوائنٹ. لیکن وہ اسکرپٹ ہی ایسا تھا کہ اگلے دن ہم اتنے ہی زور شور سے اٹھتے تھے, کہتے چلو لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ اگین. یو نو, ایک تو اسکرپٹ ایسا تھا, اوپر سے اس کی جو ورکنگ انوائرمنٹ تھی, سیٹ کی جو انوائرمنٹ تھی, اٹ واز سو بیوٹیفل, اٹ واز سو ویلکمنگ کہ مورال ڈاؤن کبھی نہیں ہوا الحمدللہ. بندوق چلانے کا ایکسپیرئنس آنیسٹلی بہت مزے کا تھا. ہم نے 2 بندوقیں چلائی ہیں, MP5 اور G3 ہم نے چلائی ہے. اور G3 جو ہے, آپ اگر جانتے ہو, ایک تو بہت ہیوی گن ہے, ویسے بھی لائک ویٹ وائز بھی ہیوی ہے, اور ویسے چلانے وائز بھی بہت ہیوی ہے. تو جب MP5 چلائی تھی تو اس میں اتنا نہیں تھا ہمیں, وی ور اوکے ود اٹ, کیونکہ اٹس اے اسمال گن, اٹس اے بیبی گن, یو نو. تو ہم نے ٹریننگ اس کے ساتھ کی تھی, لیکن پھر کچھ سینز ایسے تھے جس میں ہمیں G3 چلانی پڑی, یو نو. لیکن G3 چلانے کے لیے بھی دیر از سرٹن پوسچر دیٹ یو ہیو ٹو بی ان, یو نو. ہم نے سنا تھا کہ اس کی ریکوئل بہت زیادہ ہے, اور جو بات ہے واقعی ریکوئل بہت زیادہ تھی, لیکن اسی کے لیے ہم لکی تھے کہ ہم سب کے پاس ایک ٹرینر تھا جو ہمیں کس طرح سے پکڑنی ہے, چیک کتنی ٹچ کرنی چاہیے, شولڈر کے کون سے حصے میں آنی چاہیے, اور اسٹرینتھ کتنی لگنی چاہیے, یہ سارا ہمیں بتایا گیا تھا. تو لکیلی گنس کی وجہ سے ہمیں کوئی انجری نہیں ہوئی الحمدللہ, اور سیفلی سارا کچھ ہو گیا. لیکن وہ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, کیونکہ جب ہم نے MP5 چلائی تھی تو ہم سب نے لائن میں چلائی تھی MP5, رائٹ, ٹھک 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 کر کے, رائٹ. جیسے ہی ایکشن ہوا وی آل پل دا ٹریگر. لیکن جو G3 تھی وہ بھی ہم نے لائن میں ہی چلائی تھی, لیکن ہم میں سے کچھ نے G3 نہیں چلائی ہوئی تھی. لائک فار ایگزامپل رمشا کا جو کیریکٹر تھا اس نے G3 چلائی ہوئی ہے پہلے, رائٹ. سو اس میں دکھایا ہوا ٹریننگ میں شی ہیز ٹو یوز دا G3, لیکن لائک میرے کیریکٹر نے G3 یوز نہیں کی تھی. جب میرا سین آیا مجھے یاد ہے کہ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا. تو سین کے اندر ہی آئی پل دا ٹریگر, اور میری ٹوپی اڑ گئی تھی, یو نو, اینڈ آئی ہیڈ ٹو فکس اٹ ان دا سین اینڈ بی لائک, آئی لک ندیم بھائی سین کے اندر ہی ایم لائک یہ کیا ہوا میرے ساتھ. بٹ لکیلی اس سے پہلے وی ہیڈ کٹ ایز ویل, لیکن اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. جو میرا کردار ہے وہ امیر تھی, اس کے پاس مٹیریل وائز سب کچھ تھا, لیکن وہ نازوں میں ٹیکنیکلی نہیں پلی ہوئی تھی سوری, کیونکہ اس کو ماں باپ کی اٹینشن ہی کبھی نہیں ملی. تو اس کے جو بڑے ہونے کی جرنی بھی تھی اس میں وہ کمی پیار کی ہمیشہ سے تھی, رائٹ. آئی تھنک وہ ایک ربیہ کے ساتھ بھی وہ اتنی اچھی دوست تھی, ان کی فیملی کے ساتھ اتنی کنیکٹڈ تھی, کیونکہ وہاں وہ ایک پراپر فیملی تھی. میری فیملی سے کبھی فیملی تھی ہی نہیں, ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے تھے, ان کی اٹینشن میرے اوپر کبھی نہیں ہوتی تھی, تو آئی ریٹیلیٹڈ فار دیٹ ریزن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو جرنی تھی, آئی تھنک یہ میوچل ڈیسیجن بھی تھا کہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل تو آنا ہی ہے, رائٹ. لیکن آئی تھنک یہ ضروری تھا. وہ جو ہمارا ڈائی والا سین ہے, اس سے پہلے آئی سیڈ کہ اس سے پہلے میں نے ہم کہاں کے سچے سے کیا ہوا تھا, میرے بال کافی حد تک کالے تھے اس ٹائم, رائٹ. لیکن آئی تھاٹ کہ اٹ بی اے گڈ تھنگ کہ اگر میں بال اپنے بلانڈ کر لوں, لائک اسٹریکس وغیرہ کروا لوں. سو آئی ریمبر میں سالون گئی تھی اور میں نے اسٹریکس کروائیں, اینڈ دین ایوری ونز لائک تم کیوں کر رہی ہو. میں نے کہا بیکاز ایک سین آنا ہے بیچ میں جس کے اندر میرے بال ڈائی ہوں گے, اگر میں اسی سے ہی آگے ڈائی کروں گی تو نظر ہی نہیں آئے گا, رائٹ. سو ضروری ہے کہ وہ انٹرنل ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل ٹرانسفارمیشن بھی نظر آئے, اور وہ آئی ہے, یو نو, لائک اس کی میک اپ سے لے کے, اس کے بالوں سے لے کے, اس کی پہننے کا طریقہ, آل آف دیٹ اسٹف, وہ انٹرنلی آپ کو برتاؤ میں نظر آتا ہے. بٹ آئی تھنک جو لوگوں کو کنیکٹ کیا, کلک کیا, وہ یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ جو ایکسٹرنل چینجز آئے میرے اندر, لائک دیٹ سین بیکیم کوائٹ بگ جب میرے بال ڈائے ہوئے تھے. ابھی بھی میں کسی کو ملتی ہوں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے بال واقعی ڈائے ہوئے تھے, اینڈ ایم لائک ایکچولی واقعی ہوئے تھے, اور 2 دفعہ ہوئے تھے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے پہلے ڈائی بلانڈ کیا تھا ٹو بی وہاجبین, اور پھر PMA میں جانے کے بعد ہمیں ڈائی پھر سے کرنے تھے. سو وہ ٹرانزیشن کے لیے وی ہیڈ ٹو پریپیئر فار اٹ ان ایڈوانس.
you know. So it was a great transformation, to be really honest. I mean, یہ پتا تھا پہلے سے مجھے, so I was very well prepared اس طرح سے. ہم بہت لکی تھے کہ ہم اس وقت پہ گئے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت سپورٹ دی گئی, صرف ہمیں نہیں, باقی بھی جو